ابن صفی صاحب کی بے مثال اور ہمیشہ زندہ رہنے والی کہانیوں کی بات کریں گے۔ ابن صفی صاحب نے ہم تمام قارئین کے لیے ایک ایسی خوبصورت دنیا تشکیل دی کہ اگر ایک دفعہ آپ ان کی اس چمچماتی دنیا میں غوطہ لگائیں تو پھر باہر نکلنے کا دل نہیں چاہتا۔ انہوں نے بہت خوبصورتی سے پاکستان کے شہر کراچی کو ایک انتہائی ایڈوانس اور سوفسٹیکیٹڈ شہر کے طور پر پیش کیا۔ آپ ابن صفی صاحب کو کونن ڈوئل سے، پاکستان کے کونن ڈوئل سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ کونن ڈوئل نے مغربی دنیا میں دھوم مچائی اور ابن صفی صاحب نے ہماری ساؤتھ ایشیا میں ایسی دھوم مچائی کہ سب ان کی کہانیوں کے دیوانے ہو گئے۔ ایک مشہور ادیب جاوید اختر صاحب نے ابن صفی صاحب کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے کراچی کو ایک ایسا رنگ دیا کہ اس کو یہاں اس زمانے کے سین فرانسسکو سے آپ تشبیہ دے سکتے ہیں۔ تو ہم ان کے بارے میں مزید تفصیل سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف آپ سب سے کروانا چاہوں گی۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب ظفر آفاق انصاری صاحب۔ ان کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا بتاتی ہوں۔ آپ نے کراچی یونیورسٹی سے سائیکالوجی میں ایم اے کیا۔ آپ نے کراچی میں لیکچررشپ شروع کی، پھر پشاور یونیورسٹی میں منتقل ہو گئے۔ وہاں پہ آپ کو اسکالرشپ کی پیشکش ہوئی یونیورسٹی آف گلاسگو سے، اور پھر آپ اسلام آباد آ گئے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی اسلام آباد میں 14 سال آپ بطور ڈائریکٹر اپنی خدمات انجام دیں۔ اس کے بعد آپ ملیشیا منتقل ہو گئے، جہاں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ تو آپ مختلف کتابوں اور انٹرنیشنل جرنلز میں لکھتے بھی رہے۔ یہ تھے ہمارے پہلے مہمان آفاق انصاری صاحب۔ اب چلتے ہیں اور ہمارے مہمان خصوصی کی طرف۔ یا ایسا کہتے ہیں کہ مہمان خصوصی کو میں کیا تعارف میں بعد میں کراتی ہوں، لیکن اب میں دعوت دیتی ہوں جناب ظفر آفاق انصاری صاحب کو کہ وہ آئیں اور ابن صفی کی لکھائیوں پہ، ان کی تصانیف پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ میں دعوت دیتی ہوں جناب ظفر آفاق صاحب کو۔ آپ کی بھرپور تالیاں۔ میں کچھ پڑھوں گا۔ جی جی بالکل۔ اور آپ لے لائٹ ساؤنڈ کر دیں۔ اچھا جی بالکل۔ ایمان کی روشنی کافی نہیں پڑھنے کے لیے ویسے تو اچھا، میں نے مضمون کا عنوان رکھا جدید دور میں طلسم کشائی۔ تھوڑا سا اپنے بارے میں کہ ابن صفی صاحب سے کیسے تعارف ہوا۔ تو 60 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ میں اسے پھلانگنے کی کوشش تو کرتا ہوں، لیکن پھلانگ کر کہاں گروں گا اس کا یقین نہیں کر پاتا۔ پھلانگنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ابن صفی صاحب کی تحریروں کا جادو کب سے سوار ہوا اور کیوں ہوا۔ میرا اندازہ ہے کہ پہلے ابن صفی کے جاسوسی ناولوں سے 60 کی دہائی کے ابتدا میں تعارف ہوا۔ وہ زمانہ ایسا تھا جس میں پڑھانے کتابوں کا جنون عروج پہ تھا۔ اچھی کتاب، بری کتاب، جیسی پائی کتاب پڑھ لی۔ کتاب ملنے کا ذریعہ زیادہ تر آنا لائبریریاں ہوتی تھیں، جہاں 1-2 آنے میں ایک روز کے لیے یا بعض اوقات ایک ہفتے بھر کے لیے کتاب مل جاتی تھی۔ ایک ایسی لائبریری میں جو میرے محلے میں تھی، ایک دن جب میں کتاب واپس کرنے گیا تو لائبریرین نے کہا
کہ اس کے پاس کچھ نئی اور بےحد دلچسپ کتابیں آئی ہیں، لیکن کتابوں کی تعداد محدود ہے اور پڑھنے کے خواہش مندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پتہ چلا کہ لکھنے والے صاحب ہندوستان میں رہتے ہیں اور کتابیں بڑی محدود تعداد میں آتی ہیں۔ کتاب کی قیمت 9 آنے تھی، لیکن ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے معاشی اصول پہ کتاب فروشوں کو یا لائبریریوں کو 5-7 روپے میں دستیاب ہوتی تھی۔ ابتدائی چند روز میں یہ روز کے حساب سے بھی ملتی تھی، لیکن تیز رفتار پڑھنے والوں کو گھنٹے کے حساب سے دستیاب ہوتی تھی۔ میری اردو پڑھنے کی رفتار کافی تیز تھی، چنانچہ اس سالہ لائبریری کے مالک سے یہ طے ہوا کہ مجھے یہ کتابیں 12 آنے فی گھنٹے کے حساب سے مل جائیں گی، لیکن 1 گھنٹے میں کتاب واپس کرنی ہوگی۔ عام طور پر کتاب کا حجم 124 صفحے ہوتا تھا اور میں اسے لے کر قریبی ایرانی ہوٹل میں بیٹھ جاتا تھا تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ تو 4 آنے چائے کے، 12 آنے کتاب کے، 1 روپے میں وہ بالکل تازہ ترین ناول پڑھ لیتا تھا۔ یہ تھا میرا ابن صفی صاحب کی کتابوں سے اولین تعارف، اور جیسے کہ میں بتا چکا ہوں اس وقت مجھے کتابوں کا جنون تھا اور میں اردو کا بہت سا مقبول عام فکشن پڑھ چکا تھا، جس میں تیرتھ رام، فیروز پوری، ایم اسلم، رئیس احمد جعفری، شوکت تھانوی شامل تھے۔ اسی زمانے میں نے طلسم ہوشربا کا مجھے چسکا لگا اور میں ساری جلدیں پڑھ گیا اس کی۔ لیکن ابن صفی تو چیزیں دیگرست کی طرح ایک نیا جھونکا تھا جس نے مجھے مکمل اسیر کر لیا۔ ہر جاسوسی ناول میں کوئی راز یا کوئی اسرار ہوتا ہے اور اس کا ہیرو آخری باب میں اس راز کا انکشاف کرتا ہے۔ یہاں پر ہیرو ایک نہیں 2 تھے، ایک سنجیدہ متحمل مزاج، دور اندیش، باخبر، جو جوانی کے وسط میں کھڑا ہوا تھا، دنیا کے سرد گرم کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تھے کرنل فریدی، جو عام جاسوسی ناولوں کے ہیرو کی طرح ایک بڑی سیریبرل اور کنٹرولڈ شخصیت تھی اور ہر موقع کے لحاظ سے قدم اٹھا لینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ایک اور ہیرو یا نیم ہیرو ساجد حمید بھی تھا، چلبلا، شوریدہ مزاج، ذہین لیکن نان سیریبرل۔ اس کی شوخی مزاج کہانی میں نئے رنگ بھر دیتی تھی۔ عام طور پہ جاسوسی ناولوں میں ہر ناول اپنے کردار لاتا ہے۔ اس میں بعض کردار ایک سے زائد ناولوں میں آتے ہیں۔ اگیتھا کرسٹی کا ہرکیول پائرو یا مس میپل اس کی مثال ہیں۔ بعض کہانیوں میں 2 کردار ساتھ آتے ہیں۔ آرتھر کونن ڈائل کے ناولوں میں شرلک ہومز اور ڈاکٹر واٹسن اس کی ایک مثال ہے۔ لیکن یہ دونوں کردار عمر رسیدہ، ایک سنجیدہ، دوسرا سنجیدہ تر۔ فریدی کا کردار شرلک ہومز کے مشابہ ہے، لیکن شرلک ہومز کی عمر رسیدگی مکمل شباہت کی راہ میں حائل ہے، اور ڈاکٹر واٹسن شاید اچھا ڈاکٹر ہوگا لیکن ہے ٹھوس اور بور۔ سارجنٹ حمید کی شوخی اور حسن پرستی اس کے کردار کو دلنواز بنا دیتی ہے اور جاسوسی کے عقلیاتی اور تجزیاتی کام پر ایک شوخ گلابی رنگ چڑھا دیتی ہے۔ میرا مغربی ادب کا مطالعہ بہت محدود ہے، لہٰذا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ
مشترک اسنان انٹریکٹنگ ڈائٹس کی مثالیں کہاں کہاں ملتی ہیں جو ابن صفی کا ماخذ ہوں. البتہ مشرقی ادب میں اس کی کئی مثالیں نظر آتی ہیں. سب سے نمایاں مثال تو طلسم و شعبہ کی ہے، جس کے دو بڑے کردار طلسم کشا جناب امیر حمزہ اور عمرو عیار تھے. امیر حمزہ جرأت مند، بہادر، سنجیدہ اور متین تھے، گو کہ وہ زیادہ سیریبرل نہیں تھے. یہ کمی ان کا ہمدم دیرینہ عمرو عیار پوری کرتا تھا. عمرو عیار ہوشیار، چالاک، شوخ و شنگ تھا. چنانچہ طلسم کو فتح کرنے کے دشوار گزار کام میں عمرو عیار ایک کومک ریلیف پیدا کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ طلسم کشا کا معاون اور مشیر بن جاتا ہے. ایک نسبتاً جدید داستان جس میں اس طرح کے دو کردار ہیں فسانہ آزاد ہے، جو پنڈت رتن ناتھ سرشاد نے لکھی. 4 ضخیم جلدوں پہ مشتمل یہ کتاب دو کرداروں کی جنگ بلقان میں شرکت اور روسیوں کے مقابلے میں ترکوں کی معاونت کی داستان ہے. آزاد لکھنؤ کے رئیس زادے تھے اور سپہ آرا کے خواستگار، لیکن سپہ آرا متمنی تھیں کہ ان کا شوہر محض خاندانی رئیس نہ ہو، اس نے خود بھی کچھ کیا ہو. چنانچہ میاں آزاد جنگ کے سفر کے لیے نکلے، ساتھ ہی ان کے بدیع الزماں خوجی بھی ہو لیے اور ان کی افیون کی ڈبیا بھی ساتھ تھی. جہاں میاں آزاد کی بہادری، وجاہت اور خوش تدبیری فوجی محاذ پہ جھنڈے گاڑتی تھی اور فریق مخالف کی شہزادیوں کے دل فتح کرتی تھی، وہاں خوجی صاحب کی سست مزاجی، افیون نوشی، بزدلی اور دعوائے دلاوری دلچسپی اور قہقہے کا سامان بنتی تھی. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ابن صفی کی تحریریں یا ان کے کردار کسی مصنف یا داستان سے اخذ کیے گئے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ ابن صفی نے کیا کچھ پڑھا ہے. یہ معلوم ہوا کہ داستان امیر حمزہ انہوں نے باقاعدہ پڑھی، اور اس کے علاوہ کیا پڑھا یہ میرا خیال ہے کہ شاید ڈاکٹر احمد صفی کچھ روشنی ڈالیں. لیکن میں اس ثقافتی پس منظر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس میں یہ کہانیاں لکھی گئیں اور جس میں پڑھی گئیں اور قبول عام کے عرش پر جا پہنچی. بات صرف فریدی اور حمید کے کرداروں کی نہیں، ابن صفی کے تخیل نے کرداروں کی ایک پوری دنیا تخلیق کر دی. اس میں حمید کا دوست فروا اندام اور پیٹو عاشق مزاج اور بے وقوف قاسم ہے، جس کی زندگی اس کی سوکھی سڑی بیوی نے محرومیوں کی داستان بنا دی. ایک اور نرالا کردار شاعر استاد محبوب نرال عالم کا ہے، جن کی شاعرانہ جولانیاں لطف کا سامان پیدا کرتی ہیں. علی عمران کا وفادار جوزف، اس کا خادم سلیمان ہے. یہ سارے کردار میکانیکی انظام میں کام نہیں کرتے بلکہ ان میں زندگی کی حرارت ہے. ہیرو کے طور پہ جہاں فریدی اور حمید کے کردار ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، وہاں ابن صفی نے ایک اور ہیرو کی تصویر کی ہے جو ہے علی عمران، MSc PhD DSc، جو فی الحقیقت فریدی اور حمید کا ملغوبہ ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ دونوں کی خصوصیات رکھتا ہے اور ہر ایک میں ہر ایک سے بڑھا ہوا ہے. یعنی وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہے، لہٰذا فریدی کے مقابلے میں زیادہ سیریبرل ہے، معلومات رکھتا ہے. وہ اس کے کانٹیکٹس معاشرے میں زیادہ ہیں. وہ گولیوں کی بوچھاڑ کا مقابلہ کر سکتا ہے.
لیے کہ اسے سنگ ہی آرٹ میں کمال ہے، ساتھ ہی ساتھ حمید کی صفات بھی اس میں ہیں، بلکہ حمید سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کے چہرے پہ ہر وقت چھاجوں حماقت برستی رہتی ہے۔ حماقت وہ پردہ ہے جس کی آڑ میں وہ مجرموں اور ملک دشمنوں سے جنگ آزما رہتا ہے۔ جہاں جرم ہوں گے وہاں مجرم بھی ہوں گے۔ چھوٹے مجرم تو ہوتی ہیں، لیکن جاسوس بڑا ہو تو مجرم بھی بڑا چاہیے۔ چنانچہ ابن صفی نے جہاں فریدی اور عمران تخلیق کیے، وہاں ان کے شایع نشان مجرم کردار بھی تخلیق کیے۔ ان میں بعض ان کی کہانی میں بار بار آتے ہیں۔ سنگھ ہی کا کردار بار بار ان کی کتابوں میں آتا ہے۔ یہ چینی اور منگولین نسل کا انتہائی دبلا پتلا، بلا کا پھرتیلا اور شہزور ہے۔ پھرتیلا اتنا کہ وہ مافوق الفطرت بن جاتا ہے، گولیوں کی بوچھاڑ میں رقص کرتا نکل جاتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ جونک کی طرح چمٹ جانا ہے۔ یاد کیجیے امر و عیار اور پیر تسمہ پاکو۔ جاسوسی دنیا اور عمران سیریز دونوں ہی میں سنگھ ہی کا کردار استعمال ہوا ہے۔ تھریسیا بمبل بی آف بوہیمیا زیرو لینڈ کی جاسوس ہے، باصلاحیت اور حسین ہے، بھیس بدلنے میں ماہر، لیکن ہر بار شکست کھاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک پوری گلیکسی ہے، ڈاکٹر ڈریڈ، فینچ، نانوٹا، امبر دی گریٹ، قلندر بیابانی، سب ہیں۔ جہاں یہ سب ہوں گے تو وہاں ایک سائیکالوجسٹ کی بھی ضرورت ہوتی۔ چنانچہ ڈاکٹر سلمان بھی ہے، جو حمید کو پوسٹ ہپنوٹک سجیشن دے کر فریدی کو قتل کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور ظاہر ناکام رہتا ہے۔ ابن صفی نے جہاں ایسے نئے کردار تخلیق کیے، وہاں ایک عجیب ماحول بھی تخلیق کیا جس میں جرم و سزا کا یہ کھیل کھلیا جاتا ہے۔ ان کا بیشتر قیام تو الہ آباد اور کراچی میں رہا، اگرچہ برصغیر کے کچھ علاقوں مثلا دہرادون، کوئٹہ بھی گئے، لیکن ماحول انہوں نے بنایا یورپ اور امریکہ کے شہروں کا، جہاں جا بجا جدید ریستوران، کلب ہیں۔ ذرا ان کے نام بھی سنیے: دلکشا، فگارو، میپول، آرلیکچنو، ہائی ہرسل نائٹ کلب، ہوٹل ڈی فرانس۔ ان کلبوں میں مینوشی بھی ہوتی ہے، بعض میں جوا بھی ہوتا ہے۔ ان کی تصویر کھینچنا تخیل کا ایک غیر معمولی کمال ہے۔ ان کی تحریر میں کرگال، شکرال، زیرو لینڈ کا بھی ذکر ملتا ہے، جو سب ان کی تصورات کی دنیا سے آئے۔ ابن صفی کی زبان میں ادبی چاشنی بھی ہے اور ثقافت بھی، اگرچہ وہ اکثر ایسے لوگوں کی بات کرتے ہیں جو معاشرے میں گرے ہوئے طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ابن صفی کی ایک تحریر زبان کی ادبی چاشنی ہے اور طنز و مزاح کی ایک مسلسل لہر جو قاری کو بہائے چلے جاتی ہے۔ جرائم کے بارے میں لکھتے ہوئے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جرم کہیں گلیمرائز نہ ہو۔ ابن صفی نے اس کے بارے میں بہت احتیاط برتی۔ ابن صفی نے جاسوسی ناول ایک چیلنج کے طور پر لکھنا شروع کیا۔ چیلنج یہ تھا کہ کیا جنسی لذت کے علاوہ کوئی اور چیز اردو میں مقبول ہو سکتی۔ ابن صفی نے خیال ظاہر کیا کہ جاسوسی ادب جو اردو میں تقریباً تبازات ادب میں معدوم ہے، صرف تراجم موجود ہیں، اگر تبازات ہو تو بہت مقبول ہوگا، اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ the rest is history۔ انہوں نے سن 52 میں پہلا ناول دلیل مجرم پیش کیا اور اپنے انتقال 1980 تک 243 ناول اور کچھ متفرق کتابیں لکھیں۔ یہ تقریباً 10 ناول فی سال کے بنتے ہیں، اور ان میں اگر 3 سال بیماری کے تعطل کو نکال دیے جائیں تو ہر ماہ 1 ناول کی اوسط بنتی ہے۔ اگرچہ
ان ناولوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے قارئین کے مذاق سے فروتر ہو، کم تر ہو۔ اس طرح کا معیار برقرار رکھنا بڑا کارنامہ ہے۔ ابن صفی کے ناولوں نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے جب ان کو ابھی کسی اور مصنف نے نہیں توڑا۔ ان کی کتابیں بلیک میں بکتی تھیں، دن اور گھنٹوں کے حساب سے کرائے پر ملتی تھیں۔ ان کے پڑھنے والوں میں پوری اردو دنیا کی ہوز ہو کی فہرست بن سکتی ہے۔ کل ہی میرے ایک دوست پروفیسر زبیر جو ہمدرد یونیورسٹی میں تھے، وہ مجھ سے ملے تو وہ بتانے لگے کہ ان کے ڈائریکٹر پروفیسر منظور احمد، مشہور فلسفی، جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے فلسفے کی کتابیں کسی لائبریری کو دے دی اور خود ابن صفی کی کتابوں کا ایک سیٹ خرید دیے، اور آج کل وہ ان کو پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے ان کی نقل میں ناول لکھے اور مصنفوں نے ملتے جلتے نام رکھ لیے، ابن صفی، این صفی، نجمہ صفی وغیرہ وغیرہ۔ ایک صاحب اشتیاق احمد نے ان کرداروں کی ڈاؤن ورڈ ایکسٹینشن کر دی، یعنی بچے فاروق، فرزانہ جو ٹین ایجر تھے، انہوں نے جاسوسی اور مزاح کا محاذ کھول لیا۔ ابھی اشتیاق صاحب کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے بھی کوئی 200 ناول لکھے۔ کمال تعجب تو اس وقت ہوا جب میں نے دیوبند سے نکلنے والا رسالہ تجلی پڑھا۔ اس میں عامر عثمانی صاحب جو مولانا شبیر احمد عثمانی کے بھتیجے تھے، انہوں نے ابن صفی کے طرز سخن کا سہارا لیتے ہوئے بریلویوں کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ اس غیر معمولی مقبولیت کی وجہ کیا تھی؟ میرا خیال ہے کہ یہ وجوہات 3 تھیں۔ ایک تو یہ کہ جس زمانے میں یہ ناول لکھے گئے وہ آزادی کے فوراً بعد کا زمانہ تھا، اور اس سے پہلے کا زمانہ بڑا کرب اور سیلف ڈپریسیشن کا زمانہ تھا ہندوستانیوں کے لیے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ایسے جرم اور سزا کی داستان لکھی گئی جس میں ہیرو باہر سے نہیں آتا تھا بلکہ ہندوستانی تھا یا پاکستانی، کہہ لیجیے ہندوستانی یا پاکستانی تھا۔ مجرم بعض اوقات ہندوستانی پاکستانی تھے، بعض اوقات مجرم بھی باہر کے ہوتے تھے، اور ہمارا ہیرو جو ہے ان پر فتح حاصل کرتا تھا۔ تو یہ ایک کین ڈو کی فیلنگ پیدا ہوئی جس کی اس زمانے میں کم از کم بہت ضرورت تھی، اب بھی بعض اوقات ضرورت تھی۔ ابن صفی کی کہانیاں ہماری طلسماتی روایات سے بہت قریب ہیں۔ طلسماتی کہانیوں میں طلسم کشا سارے خطرات سے نبٹتا ہوا جادوگروں کا خاتمہ کر دیتا ہے اور نیکی کی قوتوں کو بالادستی دلا دیتا ہے۔ ابن صفی کی کہانیاں بہت مضبوطی سے ان داستانوں سے جڑی ہوئی ہیں، سوائے اس کے کہ یہ قدیم طلسم و شبہ نہیں جس میں امیر حمزہ اسم اعظم پڑھ کر طلسم توڑ دیتے تھے۔ یہ جدید دور کی طلسم کشائی ہے جس میں طلسم فتح کرنے کے لیے ذہانت، علم اور مستعدی کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایفیکیسی دراصل صلاحیت اور محنت کی ہے، جادوئی عمل کی نہیں ہے۔ یہ تصور ہمیں خود پر اعتماد دیتا ہے۔ جاسوسی کا عمل مشاہدے اور منطقی استخراج چاہتا ہے۔ یہ ایک مشکل سفر ہے۔ اکثر مصنفین نے اس سفر کو طرز تحریر کی خوبی سے، واقعات کے لنک سے بننے اور سسپنس سے طے کیا ہے۔
ابن صفی نے اس مقصد کے لیے مزاح، طنز، نوک جھوک، چھیڑ چھاڑ کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ قاری زمین پہ رینگنے کی بجائے بادلوں کے اوپر دھنک پہ سے گزرتا ہوا، ہنستا ہنساتا کھیلتا ہوا منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ اس سارے عمل میں ابن صفی کی رہنمائی، ان کا غیر معمولی تخیل اور اخذ کرنے کی صلاحیت ہے۔ بہت سے ذہین افراد، جنہیں ہم جینیس بھی کہتے ہیں، اس صلاحیت سے بہرور ہوتے ہیں کہ وہ آنے والے زمانوں کو دیکھ سکیں، لیکن ہر عبقری کو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ میر تقی میر جنون میں مبتلا ہوئے، مجاز کئی بار رانچی بھیجے گئے، سلیم احمد کو کئی بار جنون کا دورہ پڑا۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو یہ مسئلہ ایک ہی شکل میں نمودار ہو، لیکن ہر عبقری کو کچھ نہ کچھ قیمت ضرور ادا کرنی پڑتی ہے۔ سو ابن صفی نے بھی یہ قیمت ادا کی۔ بہت شکریہ۔